السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حصہ جو ملتا ہے اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی موجودگی میں کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے، اور جن کو کچھ نہیں ملتا ہے کسی کی موجودگی میں ان کو محجوب بولتے ہیں، اور جس کی موجودگی میں اس کو حصہ نہیں ملتا اس کو حاجب بولتے ہیں. حاجب یہاں ہے اسے. دیکھو ایسا ہوتا ہے جیسے اب ہے باپ، اور یہ ابو الاب ہے. ابو الاب اب یہ میت ہے. میت یہ سمجھو بیٹا ہے، یہ سمجھو میت. اب یہ ایک آدمی مر گیا ہے، اس کا باپ موجود ہے، باپ موجود ہے، تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے کہ واسطہ کی موجودگی میں ذل واسطہ محجوب ہوتا ہے. یہ واسطہ ہے، جیسے ابن ہے بیٹا ہے، اور یہ ابن الابن ہے پوتا ہے. ابن الابن ہے، یہ بیٹا ہے، یہ پوتا ہے. یہ آدمی مر گیا، یہ واسطہ ہے. یہ قریب ہے نا اس کے، یہ واسطہ ہے. اس کی موجودگی میں یہ محجوب ہو جائے گا، کٹ ہو جائے گا. بیٹے کی موجودگی میں پوتا، یعنی واسطہ کی موجودگی میں ذل واسطہ محجوب ہو جائے گا. باپ کی موجودگی میں دادا کو نہیں ملتا ہے، دور پڑ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں. اچھا، اس میں دو استثناء ہے، ایکسیپشنس ہیں دو. جیسے ہے یہ میت ہے، اب یہ اب ہے، یہ ابو الاب برابر، اور یہ ام الاب ہے، اور یہ اخوہ لام ہے، یہ ماں ہے سمجھو ان کی. اب دیکھو باپ کی موجودگی، یہ میت ہے، یہ باپ کی موجودگی میں کٹ ہو گئی. ابھی بتایا میں نے، یہ واسطہ ہے. واسطے کی موجودگی میں ذل واسطہ محجوب ہو جاتا ہے، یہ قاعدہ ہے. واسطہ آ گیا بیچ میں، یہ دور ہو گئے تو اس کو ملے گا، یہ کٹ ہو گیا. لیکن یہ دیکھو یہ دو استثناء ہے. یہ ماں کے واسطے سے، یہ یہاں واسطہ ماں ہے، ماں کے واسطے سے یہ آ رہا ہے، لیکن یہ محجوب نہیں ہوتا ماں کی موجودگی میں. اسی طریقے سے یہ ام الاب ہے، یہ ماں کے واسطے سے آ رہا ہے، تو یہ بھی محجوب نہیں ہوگی. محجوب نہیں ہوتا، یہ محجوب نہیں ہوگی. یہ دو لکھ لو، دادی اور باپ شریک بھائی بہن، اخوہ لو باپ شریک بھائی بہن، یہ محجوب نہیں ہوتا. واسطے کی موجودگی میں محجوب نہیں. ماں شریک ہے نا، ماں شریک بھائی بہن. یہ ام لکھا ہوا، ام جہاں لکھا ہو وہاں ماں شریک بھائی بہن. ایسا لکھو، واسطہ کی موجودگی میں ذل واسطہ. یہ دیکھو واسطہ کی موجودگی میں ذل واسطہ
واسطے والا، ذو مانے والا، ذل واسطہ محجوب ہو جاتا ہے، مگر دو آدمی واسطہ کی موجودگی میں محجوب نہیں ہوتے، ایک ہے ام الاب، دادی، ایسے تو جدہ لیب بولتے اس کو، جدہ لیب دادی، اور اسی طریقے سے اخوال ام یعنی ماں شریک بھائی بہن، یہ اس میں دادا محجوب ہوتے نا؟ کون؟ ہاں اس میں دادا محجوب ہو جائے گا باپ کی موجودگی میں۔ یہ دیکھو واسطہ ہے، یہ ختم ہو جائے، واسطہ کی موجودگی میں ذل واسطہ محجوب ہو جاتا ہے۔ صرف دو ہی ایکسیپشنس ہیں، بس یہی کہ یہ اس کے واسطے سے ماں کے واسطے سے آ رہا ہے، ہاں، اور اس طریقے سے ماں کے واسطے سے یہ آ رہا ہے، یہ اخوالوں میں، تو واسطہ یہاں موجود ہے لیکن یہ محجوب نہیں ہوگا، یہ اخوالوں میں ایسا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ دادی جو ہے یہ محجوب نہیں ہوگی، باپ کے واسطے سے آ رہی ہے اور ماں کے واسطے سے آ رہی ہے، تو باپ کے واسطے سے آنے کی وجہ سے یہ محجوب نہیں ہوگی، ماں کے واسطے سے یہ محجوب نہیں ہوگی۔ یہ دو لکھ لو، دو محجوب نہیں ہوتے بس، نہیں تو واسطہ آ جائے تو ذل واسطہ محجوب ہو جاتا ہے۔ یہ دو لکھ لو خالی، یہ دادی محجوب نہیں ہوتی، اسی طریقے سے جس کو جدہ لیب بولتے محجوب نہیں ہوتی، اور اسی طریقے سے اخوال ام ماں شریک بھائی بہن، بس لکھ لو دو، بس وہی لکھ لو، ام الاب لکھ لو، دادی لکھ لو، دادی لکھ لو۔ اب ایک بہت اہم چیز، بس یہ کہ اگر واسطہ موجود رہے نا تو دور کا جو رہتا نا وہ محجوب ہو جاتا ہو۔ دیکھو یہ میت کے قریب کون ہے؟ یہ باپ ہے نا، بغیر واسطے کے ہے نا۔ ارے بھائی یہ بیٹا مر گیا تو باپ اس سے متصل ہے نا، اس کے قریب۔ یہ دیکھو یہ مر گیا، یہ باپ اس سے قریب ہے، تو یہ جو ہے نا یہ واسطہ موجود ہے تو یہ ذل واسطہ محجوب ہو جاتا ہے، یہ ذل واسطہ محجوب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ دونوں میں موجود، واسطے کے باوجود محجوب نہیں ہوتا۔ یہ واسطہ موجود ہے یہ محجوب نہیں ہوں گے، ہاں واسطہ موجود ہے مگر یہ محجوب نہیں ہوں گے۔ ماں شریک بھائی بہن اور دادی یہ محجوب نہیں ہوتے، یہ دو لکھ لو۔ اب یہ لمسم پڑھ لیں گے نا، پھر کتاب جب اٹھائیں گے تو آرام سے سمجھ میں آ جاتا ہے، یا کہیں سمجھ میں نہیں آتا تو تھوڑا غور کریں گے تو آ جاتا ہے۔ مین چیز یہ سمجھنا رہتا ہے۔ اچھا، اب قریب کی موجودگی میں دور والا محجوب ہے، اس کا کچھ قاعدہ ہے کیا؟ ہاں قاعدہ ہے۔ اقرب یعنی قریبی رشتہ دار، اقرب کی موجودگی میں ابعد کا مطلب ہوتا ہے دور کا رشتہ دار، رشتہ دار محجوب ہو جاتا ہے، اب دیکھو پہلے یہ گروپ جو میں نے بتایا تھا نا،
وہ پہلے سمجھ لو یہ بنوا، یہ جیسے ابن ہے بیٹا اور ابن الابن ہے، ابن الابن یہ ایک گروپ ہے بنوا کا، یہ بنوا گروپ ہے. اور اس کے بعد یہ ہے ابوا کا گروپ. ابوا کا گروپ ہے کون؟ اب ہے اور یہ ابو الاب ہے. یہ دوسرا گروپ ہے، یہ دوسرا گروپ. ایک تیسرا گروپ دیکھو حواشی کا، یہ اخوہ ہے. اخوہ یہ اخ شقیق ہے اور یہ اخ لاب ہے. ہاں، اور اسی طریقے سے ابن اخ شقیق ہے، ابن اخ شقیق ہے اور ابن ام لاب ہے. ہاں، یہ دیکھو یہ تیسرا. چوتھا لے لو، یہیں پر چوتھا لے لو. یہ ام شقیق ہے سگا چچا، اور ام لاب ہے باپ شریک چچا، اور ابن ام شقیق ہے، ابن ام شقیق ہے اور ابن ام لاب ہے. ابن ام لاب ہے. یہ چوتھا گروپ. گروپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ پہلا گروپ ہے، یہ دوسرا گروپ ہے اور یہ تیسرا گروپ ہے، یہ چوتھا گروپ ہے. 4 گروپ. تیسرے گروپ کا آخری کیا ہے؟ تیسرے گروپ کا آخری جو ہے یہ اب آئے گا. یہ ابن اخ شقیق ہے اور ابن اخ، ہاں ابن اخ، ہاں ابن اخ لاب ہے. یہ دونوں کا، ان دونوں کے بیٹے ابن اخ شقیق ابن اخ لاب. اب بہت غور سے دیکھیے اقرب کی موجودگی ہے. پہچاننے کا طریقہ کیا ہے کہ کون قریب ہے کون بعید ہے، اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیں کہ گروپ، اگر گروپ الگ ہے، پہلی شکل گروپ الگ ہے، گروپ الگ ہے، یہ گروپ ہے یہ گروپ. تو پہلا جو گروپ ہے اسی ترتیب سے قرآن میں یہی ترتیب ہے. دیکھو یوصیکم اللہ فی اولادکم، اولاد میں نا بیٹا بیٹی، دیکھو یہ کہ بیٹا، اور اس کے بعد ولی ابویہ اب آیا. اس کے بعد وَإِنْ كَانَ لَهُ، زوجین کو چھوڑ دو، اختن اخت اخوہ، اور اخوہ کے بعد بچتا خالی وہی عموما، چاہے ہو یا نہ ہو، یہ ہو گیا. ترتیب وہی ہے. سمجھ میں آیا؟ اب ہم کیسے جانیں کہ یہ قریب ہے یہ بعید ہے؟ تو پہلے گروپ کو دیکھا جائے. اب یہ دیکھو ایک ابن آیا اور ایک اخ شقیق آیا. بولو اخ شقیق آیا، اخ شقیق دور ہے، ابن قریب. اکٹھ ہو گیا، اس کو نہیں ملے گا. اس کو گروپ الگ ہو گیا نا. یہ گروپ یہ ہے، یہ گروپ ہے، گروپ الگ ہو گیا. تو پہلے گروپ کو مل جائے گا، دوسرا گروپ ختم ہو جائے گا. اب یہی دیکھ لو ابن آ گیا اور ام آ گیا، ام شقیق. بولو ہم شقیق کو نہیں ملے گا. کٹ ہو گیا، گروپ الگ ہو گیا. کوئی بھی گروپ الگ ہو جائے ایسے تو نہیں ملتا. اب یہ باپ کو یہ باپ کو جو ہے باقی مل جاتا ہے بیٹی کی موجودگی میں، تو اس کو چھوڑ دو. بہرحال دور کا جو رہتا ہے نا، یہ اگر گروپ الگ ہو جائے تو ایک ہو گیا گروپ. اچھا اب دیکھو گروپ بھی ایک ہو، گروپ ایک ہو. دیکھو ابن کو ملے گا نہیں. اب دیکھو ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیسے؟ یہ ابن اور ابن گروپ ایک ہے. یہاں تو گروپ ایک نہیں تھا تو اس کو مل گیا، اس کو نہیں ملا، یہ دور کا ہو گیا. لیکن اب گروپ بھی ایک ہو رہا ہے، اس کا گروپ الگ ہے نا. یہ گروپ وہ ہے، وہ گروپ چوتھا ہے، پہلا ہے وہ چوتھا ہے. لیکن اب ایک ہی گروپ کے فرسٹ گروپ کے دونوں آ گئے. تو اب کیا کرنا؟ اس میں ایک چیز اور دیکھی جائے گی. کیا دیکھا جائے گا؟ اس میں چین دیکھا جائے گا. پہلے یہ لکھ لو، یہ گروپ GROUP گروپ ای رہے گا کہ نہیں؟ ای ہے کہ نہیں گروپ میں؟ نہیں. اچھا اس کے بعد یہ چین دیکھیں گے. چین اس کو کہتے ہیں، اچھا چین. اور اس کے بعد پاور، یہ پاور دیکھیں. اب دیکھو گروپ الگ تھا
तो पहले वाले ग्रुप को दे दिया गया, दूसरा कट हो गया, ये देखो ये कट हो गया, बराबर, ग्रुप अलग हो गया। अब ग्रुप एक ही है, ये देखो। अब क्या देखेंगे, ग्रुप अगर एक हो तो ग्रुप अगर देखेंगे तो उसके बाद चेन देखेंगे, चेन अलग है। ये बेटे के वास्ते से आ रहा है, पीठ इसकी बेटे की पुष्ट से आ रहा है और ये बाप की पुष्ट से आ रहा है, चेन अलग अलग हो गया ना, समझ में आया ना। अब ये बाप है, बराबर है। अब ये देखो बाप को उससे इब्न आया है, बराबर है। और ये जो इब्नुल इब्न जो है, इब्नुल इब्न इसके आया है, चेन ही अलग हो गया ना। ये इसका चेन, ये इसके चेन से आ रहा है और ये जो इसके चेन से आ रहा है, तो चेन ही अलग हो गया ना। देखो चेन अलग हो गया, ये चेन अलग है, ये चेन अलग है। भाई बेटा इससे आ रहा है ना और पोता किससे आ रहा है, इससे आ रहा है ना, तो चेन अलग हो गया, बराबर है। तो अब क्या करेंगे, इसको नहीं देंगे, कट हो गया। भाई कोई कहे कि ग्रुप अलग है, ठीक है, आप पहले ग्रुप को दे रहे और दूसरा जो ग्रुप है उसको कट कर दे रहे, लेकिन एक ही ग्रुप हो तो कहे ठीक है, ग्रुप एक ही है, एक ही ग्रुप के, लेकिन अब चेन देखा जाएगा। ग्रुप अगर एक हो गया तो चेन देखा जाएगा। ग्रुप अगर अलग अलग है तो पहले को दे देंगे, दूसरे को नहीं, लेकिन ग्रुप एक हो तो क्या देखेंगे, फिर चेन देखेंगे। चेन अलग अलग है, इसका चेन अलग है, इसका चेन अलग है। ये बेटे के चेन से आ रहा है, ये बाप के चेन से आ रहा है, चेन अलग हो गई, इसको दर्जा बोलते हैं। अच्छा, ये दो हो गया। अब देखो, अख शकीक है, सगा भाई, और अख लेअब है, बाप शरीक भाई। देखो ग्रुप एक है ना, ग्रुप एक है ना। अच्छा, चेन भी एक है, चेन भी एक। अरे किसको कहते हैं, ये अख शकीक का मतलब ये है सगा भाई, बराबर है। तो बाप एक हो, बाप है ना, और जो इसका बाप हो इसका बाप भी है, अखले अब बाप शरीक भाई, बाप शरीक भाई। तो इसका बाप और इसका बाप दोनों एक ही है ना, हाँ, तो चेन भी एक हो गया। ये बाप शरीक भाई है ये, और ये सगा भाई है। तो जो सगे भाई का बाप है, हैं, वो बाप शरीक भाई का बाप है। तो गोया कि बाप दोनों का एक है, चेन एक है। तो गोया ग्रुप एक है और पावर अब देखा जाएगा। तीसरा पावर देखो, इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर कम है। इसके माँ बाप एक हैं और इसका सिर्फ बाप है, माँ नहीं है, माँ अलग है। तो पावर देखा गया। तो अब इसको कट कर देंगे। हो गया। अच्छा, एक ग्रुप अलग अलग है, तो पहले को दे दिया कि दूसरा कट। ग्रुप एक है मगर चेन एक नहीं, तो दूसरे को कट कर देना। ग्रुप एक है, चेन भी एक है, फिर पावर देखा गया तो बाद वाले को पावर जिसका कम था उसको कट कर दिया गया। अब चौथा बाकी बचा, 2 3, चौथा बाकी बचा। ये देखो, इब्न है और इब्न है, दोनों बेटे हैं। अब देखो ग्रुप एक है, इब्न इब्न एक है, बेटा बेटा एक ही ग्रुप है। अच्छा, उसके बाद दूसरा देखो, चैन भी एक है,
جو اس کے ماں باپ ہیں وہ اس کے ماں باپ ہیں، چین بھی ایک ہے. اس کے بعد دیکھو پاور بھی ایک ہے، ماں باپ اس کے وہی ہیں، ماں باپ اس کے بھی وہی ہیں. تو اب جب ایسا ہو جائے کہ یہ بھی ختم ہو جائے، یہ بھی ختم ہو جائے، یہ تو برابر برابر دے دیں گے، کوئی کٹ نہیں ہوگا. ایک اس کو دے دیں گے، ایک اس کو دے دیں گے، کٹ نہیں ہوگا، پھر کوئی کٹ نہیں ہوتا. اس میں چوتھے میں کٹ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تینوں یہاں تینوں فیل ہو گئے، تینوں فیل ہو گئے. یہاں پر یہ جو گروپ فیل ہو گیا، چین فیل ہو گیا، پاور فیل ہو گیا. تب تینوں جب نہیں ہے تو اب جو ہے جو برابر برابر دے دیں گے. جیسے یہ سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ چار صورتیں ہیں اس کی. یہ ضابطہ، یہ قریب اور بعید کو پہچاننے کا طریقہ ہے کہ کون قریبی ہے، کون بعید ہے، کون اقرب ہے، کون ابعد ہے. یہ پہچاننے کا سب سے بہترین طریقہ ہے. بیٹھ ادھر ہی بیٹھو. یہ گروپ دیکھ لو، گروپ کیسے بنا ہوا ہے. قریبی کون ہے، بعید کون ہے، یہ اس سے معلوم کر لو. اس سے پورا پہلے کیا دیکھیں گے؟ گروپ اگر الگ الگ ہے تو پہلے کو دے دیں گے، بعد والے کو کاٹ دیں گے. پھر دیکھیں گے گروپ یہ دونوں کا ایک ہے تو پھر کیا دیکھیں گے؟ چین دیکھیں گے. چین اگر الگ ہے تو بعد والے کو کاٹ دیں گے. اب گروپ اور چین برابر تو پاور دیکھیں گے، پاور والے کو دیں گے. اور تینوں اگر ہو جائے، تینوں اگر فیل ہو جائے تو برابر برابر دے دیں گے. ابن ابن دونوں سب کا ایک ہے، ایک گروپ کے ہیں، ایک چین کے ہیں، ایک ہی پاور ہے. تینوں فیل ہو گیا تو ایک ایک دے دیں گے، اس میں کسی کو کم نہیں کریں گے. اب یہی دیکھ لو ایک چیز اور، ابن اور بنت. چلو ابن بتایا تھا میں نے، ابن اور بنت ایسے ہی ہے، دونوں ایک ہی گروپ کے، بنوا کے ہیں، اولاد کے ہیں نا. اب اس کے بعد دیکھو، اس کے بعد چین بھی ایک ہے، ماں باپ اس کے، ماں باپ اس کے ایک ہے، چین ایک ہے. اور اس کے بعد پاور بھی، اس لیے کہ اس کے ماں باپ جو ہے اس کے ماں باپ ہے، پاور ایک. ہاں اتنا ہے کہ چونکہ یہ لڑکی ہے لہذا ایک حصہ اس کو ملے گا، دو حصہ اس کو ملے گا. اگر ابن ہوتا ہے ایسے، ابن ہوتا ہے بیٹے تو ایک اس کو ایک اس کو. لیکن جب لڑکی آ گئی تو لڑکی کا ایک حصہ، لڑکے کا دو حصہ. للذکر مثل حظ الانثیین. یہ ہے تحصیل. پڑھو تحصیل بہت ضروری ہے، وہ حالانکہ پڑھا چکا ہوں میں، پھر بھی ایک نگاہ ڈال لو اس کے اوپر. تحصیل دیکھو، نصفیات یہ بہت ضروری ہے، اس سے مسئلہ اسی سے بنتا ہے. 1/2، 1/4، 1/8. ثلثیات، ثلثیات 2/3، 1/3، 1/6. اب چلو اس کے 6 قاعدے نکالو، 6 صورتیں نکالو. خالی نصفیات کا کوئی آ جائے، نصفیات کا کوئی آ جائے تو بڑے نسب نما سے مسئلہ بنے گا 1. ثلثیات میں سے ہی آ جائے تو بڑے نسب نما سے 2. دونوں مکس ہو کر کے آ جائیں، مثلا 1/2 اور 1/6 یہ آ جائے، یا 1/2 1/3 کوئی بھی آ جائے تو اس کو نہیں دیکھیں گے. اس کو جو ہے یہ آ جائے تو اس کو 3 سے ضرب کر دیں گے، یہ آ جائے تو اس کو 3 سے ضرب کر دیں گے، یہ آ جائے تو اس کو 3 سے ضرب کریں گے. یہ تیسرا طریقہ. کون؟ الگ الگ جو نصفیات آئے، صرف بڑا نسب نما، اور صرف ثلثیات بڑا نسب نما. یہ ہو گیا 2. مکس ہو کر کے آئیں، مکس ہو کر آئیں تو، مکس ہو کر کے آئیں تو نصفیات کے بڑے نسب نما کو، بڑے نسب نما کو 3 سے ضرب دے دیں گے. 3 سے ضرب. یہ 3 قاعدے ہو گئے. اس کا خالی آئے تو بڑے نسب نما سے مسئلہ بنے گا، اس سے آئے تبھی بڑے نسب نما سے مسئلہ بنے گا.
दोनों मिक्स होकर के आए तो फिर सुलूसियात को नहीं देखा जाएगा, वो देखा जाएगा बड़ा नसून वाक़ा उसे 3 से ज़रब दे करके मसला बना लेगा। ये 3 हो गया। अच्छा, ये तो असहाबुल फुरूज के बारे में, इसलिए कि ये फ़र्ज़ी हिस्सा है सब। अब कोई असबा हो और एक हो, असबा तो जिसका हिस्सा मुतय्यन नहीं है, जैसे इब्न बेटा है, सिर्फ जैसे मसला बना मय्यत है, मर गया, ये इब्न है, एक ही है, असबा एक हो और मर्द हो, असबा मर्द हो और एक हो तो सारा उसे मसला बनाने की ज़रूरत नहीं। असबा मर्द हो एक हो तो मसला बनाने की ज़रूरत पूरा उसी को दे देंगे। अच्छा, और ये एक हो गया है 3, ये 4 हो गया है, और ये 5वां देखो, 2 असबा मर्द हूँ तो अदद रूस से मसला बनाइए, अदद रूस से मसला बनाएं। यहाँ मसला बनाने की ज़रूरत एक ही है ना। अब अगर 2 आ जाए, जैसे इब्न आदमी मर गया, एक इब्न है, एक 2 बेटे हैं, अरे मय्यत है, मसला बनाओ। एक बेटे दो, एक बेटे दो। नहीं, एक लड़का है ना, ये बेटे हैं दोनों, तो अदद रूस का मतलब ये है कि जितने हैं उतने से मसला बनेगा, 1 2 से मसला बनेगा। हाँ, ये अदद रूस मैंने बताया ना, तादाद मुंडी कितनी है, ये मुंडी 2 है तो 2 से मसला बनेगा, 1 मुंडी 2 मुंडी, लिहाजा इससे मसला बनेगा 2 से। अगर 1 है तो मसला बनाने की ज़रूरत ही नहीं ना, उसी को दे देंगे पूरी जायदाद। और अगर 1 मर्द है तो, और 2 मर्द हैं इसलिए कि हाँ असबा जो होते हैं ना मर्द ही होते हैं जी। तो अब ये जो है 1 था तो मसला बनाने की ज़रूरत, 1 मर्द था, 1 मर्द, असबा 1 मर्द, ये मसला बनाने की ज़रूरत है, पूरी जायदाद उसको दे दिए। नंबर 5, ये 3 तो ये हो गए फुरूस के, और ये असबा के आए, यानी असहाबुल फुरूस से जो बच जाए उसके बाद असबा को मिलता है। अब ये असबा 1 है, मसला बनाने की ज़रूरत है, पूरा इसी को दे दो। और 2, अभी तो 1 असबा मर्द, 2 असबा मर्द हूँ तो अदद रूस से मसला बनेगा, 1 इब्न और बढ़ा लो, कितने से मसला बनेगा, 3 से मसला। ये जितनी मुंडियाँ बढ़ती जाएंगी उतने से मसला बनेगा। अब बचा 6ठा, असबा मर्द और औरतें, जैसे बात होती है असबा बिल गैर हो जाती हैं लड़कियां, तो असबा मर्द और औरतें आ जाएं तो लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत 2 हिस्सा लड़के का, 2 हिस्सा मर्द का और 1 हिस्सा औरत का। ये हो गया। 1 मर्द आए, मसला बनाने की ज़रूरत नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा मर्द आ जाए तो जितने रहेंगे उतने से मसला बनाएंगे, और मर्द और औरत मिलकर आ जाएं तो 2 हिस्सा मर्द का, 1 हिस्सा औरत। बस ये 6 मसले हैं, इसको तासील बोलते हैं। मसला कैसे बनता है, चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। ये याद रहे, 3 का ताल्लुक असहाबुल फुरूज से है जो फ़र्ज़ी हिस्सा मिला, और 3 का ताल्लुक जो है बचा हुआ तो मिला, 3 जो है असहाबुल फुरूज के मिला, और 3 का ताल्लुक असबा से जो बचा वो मिला। 1 हो तो मसला बनाने की ज़रूरत नहीं, मर्द होना, और 2 या 2 से ज़्यादा मर्द हो तो जितने रहेंगे उतने से मसला बनेगा। 1 बेटा है, 2 बेटे हैं तो 2 से मसला, 3 है, 4 है, 5 है, 6, जितने भी मुंडियाँ रहेंगी यहाँ तो से मसला बनेगा। जैसे 3 है तो 3 से बना, 1 कम कर दो तो 2 से मसला बनेगा। और अगर मर्द औरत हो तो देखो यहाँ मर्द अकेला है, मसला बनाने की ज़रूरत, यहाँ मर्द 2 या 3 है तो जितने मर्द हैं उतने से मसला बना, और वहाँ देखो मर्द और औरतें दोनों आ गई तो 2 हिस्सा मर्द का, 1 हिस्सा औरत। उस तरीके से ये 6 हिस्से हैं, इसको कहते हैं तासील। 3 का ताल्लुक असहाबुल फुरूज से, 3 का ताल्लुक यानी 3 का ताल्लुक फुरूज से, 3 जो है असवास से। करीब और बईद जानने का समझ में आ गया। और वास्ता की मौजूदगी में जुल वास्ता महजूब हो जाता है। 2 एक्सेप्शंस हैं, एक दादी नहीं होगी और इखवाल महजूब नहीं होगी, माँ के वास्ते से आ रहे हैं लेकिन इखवाल महजूब नहीं होगी। और इसी तरीके से जो है बाप की मौजूदगी में माँ जो दादी हो महजूब नहीं होगी। चलिए अब मसला बना लेते हैं। एक आदमी मर गया, ये
ابن الابن ہے، ام ہے، اور 8 لڑکیاں 8 بیٹیاں ہیں۔ مسئلہ بنا، عاقب مسئلہ بنا، بچے موجود ہیں، وہ دیکھو وہاں ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس ان کان لہ ولد، اگر اولاد موجود ہے تو ماں ہو یا باپ ہو 1/6 ملے گا، لکل ہر ایک کے لیے، تو یہاں بیٹیاں موجود ہیں، اولاد موجود ہے نا ماں کی، تو لہذا ام کو کتنا ملے گا؟ 1/6 اولاد موجود ہے۔ اچھا 8 بیٹیاں ہیں، کتنا چاہیے؟ ہاں وہ دیکھو فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو ثلثان 2/3، اور یہ اس کا حصہ متعین نہیں ہے ابن الابن کا، باقی اس کو باقی مل جائے گا۔ ابن کا ابن الابن ان کا حصہ متعین نہیں ہوتا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کی کیسی حمایت کی، لڑکی کا حصہ ہے لڑکے کا حصہ نہیں ہے، لڑکی کے ساتھ ملے گا، اس کا حصہ متعین نہیں ہے، اس کو باقی ہی ملے گا، وہ محجوب تو نہیں ہوگا لیکن باقی ملے گا، اس کا حصہ متعین نہیں ہے۔ چلو مسئلہ بنا لیتے ہیں، مسئلہ بناتے ہیں، یعنی مخرج۔ اب 1/6 اور 2/3 آیا، ثلثیات ہی ہے نا دونوں، 2/3 1/3 1/6 ثلثیات ہی ہے نا، مسئلہ کس سے بنے گا؟ مخرج 6 ہے۔ چلو اب 1/6، 6 کا 1/6 کتنا ہوا؟ 1، 6 کا 2/3 4، یہ ہوا 4 1 5، 1 اس کو دے دیں گے 6۔ اب جب ان کو دیا باقی جو بچا، باقی یہی بچ رہا ہے نا، تو باقی لکھا ہوا ہے نا، ابن الابن کو پوتے کو 1 مل جائے گا، اس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ 5 ابن ہیں اور ام۔ چلو 5 بیٹے ہیں اور 1 ماں ہے، ماں کو 1/6 اولاد موجود ہے نا، ان کان لہ ولد وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اب یہ 5 بیٹے ہیں، باقی ان کا حصہ متعین ہی نہیں نا، تو باقی ملے گا۔ اب مسئلہ مسئلہ کس سے بنا؟ 6 سے مسئلہ بنا، 6 کا 1/6 1، اور کتنا بچا؟ 5۔ اب یہ برابر برابر تقسیم بھی ہو جاتا ہے، 5 بیٹے ہیں 1 1 لے لیں گے، ایک ماں ہے 1/6 لے لیں گے، اس میں تصحیح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بابا اب تصحیح کرنے والی بات ابھی آئے گی، اور دیکھو اب اس میں ایک چیز کلیئر کرتے پہلے، یہ کیا ہے؟ ابن اور ام کیا ہے؟ رؤوس، منڈی، آدمی کتنے، اور اس کے بعد یہ 5 اور سمجھو 1 ہے، یہ ماں 1 ہے نا، تو یہ 1 اور 5 یہ کیا ہے؟ عدد ہے، برابر ہے، عدد رؤوس ہے، یہ رؤوس ہے، ابن اور ام یہ منڈی ہے، راس مانے منڈی، 1 منڈی 1 منڈی 2 منڈی، اور یہ 5 اور 1 یہ عدد ہے، تو عدد رؤوس کتنا ہوا؟ 5 اور 1 6۔ اچھا اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ فروض بولتے ہیں، جو حصہ ملتا ہے، اس لیے کہ ابھی 1/6 وہ فروض مقدرہ ہے، وہ فروض ہے، اور اس کے بعد یہ کیا ہے؟ سہام ہے، حصے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ مخرج ہے۔ اصل مسئلہ پھر سے ریپیٹ کرو، یہ کیا ہے؟ ابن اور ام کیا ہے؟ رؤوس، اور یہ کیا 5 اور 1 عدد رؤوس ہے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یہ جو 1 مل رہا ہے باقی مل رہا ہے، فروض مل رہا ہے، اس کے بعد یہ 5 اور 1 کیا ہے؟ سہام ہے، حصے، اور یہ کیا ہے؟ مخرج ہے، اصل مسئلہ ہے، اس کو بہت اچھی طرح ذہن میں ہونا۔
ایک آدمی مر گیا, اس نے 2 بیویاں چھوڑی ہیں. یہی مسئلہ آیا تھا پرسوں, وہ ہماری گلی میں ایک صاحب ہیں, انتقال ہو گیا ان کا, یہ مسئلہ ایسے ہی آیا تھا, اور مسئلہ کسی نے بالکل ٹوٹل غلط بتا دیا. یہ کود رہے, یہ ان کو چاہیے یہ سب. ہاں ایسا. تو اب جو ہے چلو 2 زوجات ہیں, حصہ دو. آیت نمبر 12 سے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ, ان کو دینا ہے نا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ, اگر اولاد موجود نہیں ہے, إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, اگر بیویوں کے پاس اولاد موجود نہیں ہے تو 1/4. اولاد نہیں ہے نا یہاں, تو کتنا دیں گے؟ 1/4. اولاد موجود ہوتی تو 1/8. اچھا اب یہ کتنا ہے باقی؟ مسئلہ بناؤ 4 سے. ویری گڈ, مسئلہ 4 سے بنا. ریپیٹ کر لو. یہ زوجات اور شقیق یہ کون ہے؟ یہ رؤوس ہیں, اور یہ 2 اور 6 کیا ہے؟ عدد رؤوس ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ باقی اور 1/4 فروض ہیں. اب ان کا جو ہے سہام نکالو. یہ 4 ہے, 4 کا 1/4 1, اور اس کے بعد 3 اس کو دے دیا گیا. 3 1 4. یہ کیا ہے؟ سہام ہے. یہ فروض ہیں, یہ رؤوس ہے, یہ عدد رؤوس, اور یہ مخرج اصل مسئلہ. اب دیکھو 3 1 4. اب غور سے دیکھو, 3 6 کے اوپر برابر برابر تقسیم ہوگا کیسے؟ بلا کسر. بلا کسر تقسیم ہونا. نہیں بلا کسر تقسیم ہونا نہیں ہوگا نا. تو اب کیا کرتے ہیں, یہ تصحیح کریں گے. اس کی تصحیح کیسے کرتے؟ کرو تصحیح کرو. توافق کے قاعدے سے 3 × 6 اس کو تقسیم کریں گے, اور مخرج کو 2 سے ضرب کریں گے, 8 آ جائے گا. تدافن ہے 3 اور 6 میں 3 × 3 × 6 2 کو ضرب دیں گے 4 سے, مسئلہ بنے گا 8 سے, اور 2 سے ضرب دیں گے 3 کو, اور 2 سے ضرب دیں گے 3 کو. تو گویا کہ 3 اور 6 میں 3 6 کو ڈائریکٹ کاٹ دے رہا ہے. تو کون سی نسبت ہے؟ تداخل کی. تداخل کی. تو اس کا جو دخل ہے, اب یہ 3 1 3 اور 3 دونی 6 برابر ہے نا. یہ وہ نا 3 1 3 3 دونی 6, یہ 2 نکلا نا. کتنا ہوا؟ اس کا وفق کتنا نکلا؟ 2 ہے نا. اچھا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دونوں پر کسر ہے. دونوں ہے ہاں, یہ دونوں پر کسر ہے. ایک کو بانٹنا ہے 2 پر, تو بغیر آدھا آدھا کے بٹے گا نہیں نا, کسر کرنا پڑے گا نا. آدھا آدھا, آدھا نہیں پورا دینا ہے. تو گویا کہ اس پر بھی کسر ہے اور اس پر بھی کسر واقع ہے. تو اب کیا کریں گے؟ اگر ایک سے زیادہ پر کسر واقع ہو تو یہ جو عدد رؤوس ہے اس کا ذو اضافہ کل نکال لیتے ہیں. LCM 2 6, سب سے چھوٹی عدد 2 2 1 2 2 3 6 = 6 ذو اضافہ کل آیا. اب اس 6 ذو اضافہ کل سے اس میں ضرب دیں گے. 6 4 24 ہو گیا. اب 6 سے اس میں بھی ضرب دیں گے, 6 سے اس میں بھی ضرب دیں گے. 6 1 6 = 6 6 3 18 18 اور 6 24. یاد ہے جو آیا تھا. تصحیح کی گئی دیکھو, اس لیے کہ کسر دونوں پر. اچھا ایک نقطہ سمجھو, اگر حصے عدد رؤوس پر بلا کسر تقسیم ہو جائیں تو ضرب کرنے کی ضرورت نہیں. ایک اچھا, اب اگر بلا کسر تقسیم نہیں, کسر واقع ہو رہی ہے. اب کسر واقع ہو رہی ہے تو ایک پر واقع ہو رہی ہے, ایک سے زیادہ پر. دلیل حسر کیا؟ کسر ایک تو بلا کسر تقسیم ہو جا رہی ہے تو اس میں مسئلہ بنانے کی ضرورت ہے.
لیکن کسر واقع ہو رہی ہے، تو کسر ایک پر واقع ہوگی یا کئی پر؟ تو اگر کسر ایک پر واقع ہو رہی ہے تو دیکھا جائے گا کہ سہام میں اور عدد رؤوس میں نسبت کیا ہے، جس پہ وہ آ رہا ہے کسر واقع ہو رہی ہے۔ اگر دونوں میں توافق کی نسبت ہے تو اس کے وفق سے اس کا وفق نکال لیں گے اور اس میں ضرب کریں گے، یہاں ضرب۔ اور اگر تداخل ہے تو اس کا دخل نکال لیں گے، اس سے ضرب کریں گے، پھر اس سے ضرب کریں گے۔ تباین ہے تو کچھ نہیں کریں گے، اس کا جہاں پر وہ آ رہا ہے عدد رؤوس، اس سے اس میں ضرب کریں گے، اس میں ضرب کریں گے۔ لیکن اگر ایک سے زیادہ پر کسر ہو رہی ہے، دیکھو 1/4 اور باقی دونوں پر کسر واقع ہو رہی ہے، تو کیا کریں گے؟ یہ عدد رؤوس کا ذو اضافہ فقل نکال لیں گے، اور جو ذو اضافہ فقل ہوگا اس سے مخرج میں ضرب دیں گے، پھر سہام میں ضرب دیں گے، معلوم ہو جاتا ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ ایک دفعہ بولو، ایک دفعہ بولو فاروق، ایک دفعہ بولو کیسے؟ اگر بلا کسر تقسیم ہو جا رہے سہام کس پر؟ عدد رؤوس پر، تو وہ جو ضرب کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کسر واقع ہو رہی ہے، کسر واقع ہو رہی ہے تو دیکھیں گے، اگر ہاں، ایک پر کسر واقع ہو رہی ہے ہاں تو نسبت دیکھیں، ہاں، اگر نسبت وفق نکال، ہاں تو اگر توافق ہے تو وفق نکال کر اس سے ضرب دیں گے، سہام میں ضرب دیں گے۔ اور اگر تداخل ہے تو دخل نکال کر اس سے ضرب دیں گے، اس میں ضرب دیں گے۔ اور اگر تباین ہے تو پھر اسی کو لے لیں گے، عدد رؤوس کی دو، اس سے ضرب دیں گے، اس سے ضرب دیں گے۔ لیکن اگر کئی پر کسر ہے تو پھر عدد رؤوس کا ذو اضافہ فقل نکالے، ذو اضافہ فقل سے اس میں مخرج میں اور اس میں ضرب دیں گے۔ ویری ایزی۔ 20 صفحات گئے ہیں ایسا لکھنے میں، تصحیح کرنے میں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کتابوں میں، بچے الجھ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ چلو ایک بنا لو، زوجہ ہے اور اخت ہے، اخت شقیق۔ دو اخت شقیق مان لو، دو۔ مسئلہ بناؤ، ایک بیوی ہے، اولاد موجود نہیں ہے، تو زوجہ کو کتنا ملے گا؟ 1/4۔ ویری گڈ۔ اور دو اخت شقیقہ ہے، فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، 2/3۔ دو بہنیں ہوں تو، دو بہنیں ہیں نا، فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، 2/3۔ چلو مسئلہ زوجہ ہے تو اولاد موجود نہیں ہے، تو وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ۔ اگر اولاد موجود نہیں تو ربع یعنی 1/4 یہ دے دیا گیا۔ اولاد موجود ہوتی تو 1/8 دیا جاتا ہے اس کو، اولاد موجود نہیں ہے تو 1/4 دے دیا گیا۔ اور دو اخت شقیقہ ہیں، ادھر دیکھو، ایک بہن ہو تو آدھا، دو بہنیں ہوں تو 2/3 یہ دے دیا گیا۔ اب مسئلہ بناؤ، نسبیات اور ثلثیات مکس ہو کر کے آئے تو کیا کریں گے؟ تو اس کو نہیں دیکھیں گے، اب اس کو دیکھیں گے نسبیات کو، یہ 3 سے اس کو ضرب دے دیں گے، تو مسئلہ آپ کا بنا 3 چوک 12 سے بنا۔ اب 12 کا 1/4، 3 چوک 12، 12 کا 2/3، 12 کا 2/3، 3 1 3، 3 چوک 12، 4 दूनी 8 = 8، 8 دے دیا گیا اس کو۔ ابھی بھی ایک بچہ، ہاں 1 منٹ، اچھا اب یہ جو ہے اول ہو گیا ہے، اب کیا کریں گے؟ یہاں 12 کاٹ کر 11 لکھ دیں گے یہاں، بس اتنا ہو، اور بس اتنا ہی کرنا، 12 کاٹ کر 11 لکھ دیں گے، جتنا سہام ہے 8 3 11، ختم، خلاص۔ اول اور رد کو دھیان میں رکھو، اول اور رد جو پڑھایا گیا ہے۔ میت مسئلہ یہ بنا ہوا ہے، بہت اچھا ہے۔ ماں ہے ایک، اور اخت شقیقہ ہے ایک اخت لعب ہے، ایک اخ لأم ہے۔ بہت سنبھال کے،
हर एक की दलील। औलाद मौजूद नहीं है, 1/4। गौर से, माँ को कितना देना है बहुत गौर से देख करके बताओ। जम्मू में नहीं लिखवा है, कई है ना, एक उख्तले गए, 2 ही हो गए काफ़ी है, ये 3 आ गए। हाँ सुदुस फ़ैन कान इख़्वतुन फ़लिहुम निस्फ़, जम्मू में नहीं लिखवा, एक से ज़्यादा भाई बहन हो, चाहे 2 बहनें हों, चाहे एक भाई एक बहन हो, ये तो सब आ गए ना, अख सब पूरे तो। फ़ैन कान इख़्वतुन फ़लिहुम निस्फ़, जम्मू में नहीं लिखवा हो, ये देखो जम्मू में नहीं लिखवा है, ये जम्मू में नहीं लिखवा, जम्मू में नहीं लिखवा। फ़ैन कान लहू इख़्वतुन फ़लिहुम सुदुस, माँ को 1/6। अच्छा अब ये आओ यहाँ पे, इसको अच्छी तरह याद रखो। देखो 1 मिनट, ये यहाँ बना लेते हैं, उम्म है, बिन्त है और बिन्तुल इब्न है। ये आदमी मर गया, बनाओ। माँ को कितना मिलना, औलाद मौजूद है ना, वली अबवाहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम सुदुस इन कान लहू, माँ बाप कोई भी हो, अगर औलाद मौजूद है तो 1/6 दे दिया गया है। और ये बिन्त है, लड़की का हिस्सा 2/3। एक है, ये लड़की है, ये बेटी है तो 1/2। और ये जो पोती है ये मजाजन बेटी है, बेटी नहीं, मजाजन बेटी है, तो इसको 1/6 दे देंगे, 1/6 तकमीला तो सुलूसैन के लिए। फिर से लिखता हूँ, 1 मिनट आराम से लिखता हूँ, आराम से देखो इसको गौर से। मय्यत उम्म है, और इसी तरह बिन्त है बेटी, और बिन्तुल इब्न है पोती। उम्म को कितना औलाद मौजूद है, 1/6। बिन्त को कितना 1/2, और ये पोती को 1/6। ऐसा क्यों है, बेटी के साथ, मय्यत की बेटी के साथ सगी जो बेटी है, पोती आ जाए तो ये भी मजाजन बेटी है, तो तकमीलत सुलूसैन के लिए, चूंकि अल्लाह ताला ने बेटियों का हिस्सा 2/3 रखा है, तो अब ये बिन्तुल इब्न है ना, पोती, तो ये भी बेटी ही है। तो बेटी अगर पोती अगर बेटी के साथ आ जाए तो इसका 1/2, इसके 6, तो 1/2 + 1/6 = 2/3। जो अदाफकल निकाल करके देख लो, 2/3 ही आएगा। और 2/3 अगर 2 या ज़्यादा से बेटियां हों तो 2/3। ये नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? समझ में। मय्यत की बेटी के साथ अगर पोती आ जाए तो बेटी को 1/2 तो देंगे ही, इसको 1/6 दे देंगे, ताकि 1/6 और 1/2 मिलकर के सुलूसान मुकम्मल हो जाए। इसलिए कि 2 बेटियां अगर हों या 2 से ज़्यादा तो सुलूसान मुकम्मल करना है। ये देखो, तो ऐसे ही उख्त शकीका अगर उख्त लेअब के साथ आ जाए, ऐसे ही है। जैसे सगी बहन है तो इसके माँ बाप दोनों एक हैं और इसका सिर्फ बाप है, तो इसको कयास करेंगे इसके ऊपर कयास करेंगे। ये देखो, उख्त शकीका सगी बहन अगर बाप शरीक बहन के साथ आ जाए, ये इसके साथ आ जाए, तो बेनी ऐसे ही होगा जैसे बेटी पोती के साथ आ जाए। तो इसको कितना मिलेगा? 1/2। इसको कितना मिलेगा? 1/6। इसको कितना मिलेगा? 1/6। 1/6 इसको कैसे मिलेगा? उखले उनको यह है, वरहू अखुन, भाई हो या बहन हो, फलिकुल्ल वाहिद में उनमें से हर एक को 1/6 है। तो ये भाई है ना, ये इसमें इख्वाल उम्म की बहस की गई। ये इख्वाल उम्म है, ये 12 नंबर आयत में ये इख्वाल उम्म है। एक भाई हो, ये बहन भी आ जाए तो हरज नहीं, यहाँ मिला लो, इसको भी मिल जाएगा 1/6। इसलिए कि लिकुल्ल वाहिद मिनहुम सुदुस, हर एक के लिए 1/6, इसको 1/6, उसको भी 1/6।
آیا سمجھ میں؟ میت کی بیٹی کے ساتھ میت کی پوتی آ جائے تو بیٹی کو 1/2 اور پوتی کو 1/6 تکملۃ الثلثین کے لیے، ثلثین مکمل ہونے کے لیے اس کو 1/2 1/6 اسی پر قیاس کرتے ہوئے اخت شقیقہ کے ساتھ، سگی بہن کے ساتھ اگر اخت لیب آ جائے، باپ شریک بہن، تو بہنی اس کو بھی 1/2 دیا جاتا ہے اور اخت لیب کو 1/6۔ یہ یاد رہے ہمیشہ، اخت شقیقہ اور اخت لیب ان کا جوڑا، سگی بہن اور باپ شریک بہن، ان دونوں کا جوڑا بہنی بنت اور بنت الابن کی طرح ہے۔ اور اخل ام، یہ دیکھیے یہاں پر بیان کیا گیا، یہ اخل ام کی، اخوال ام کی بحث ہے۔ اگر ایک بھائی ہے تو 1/6، ایک بہن ہے تو 1/6، مل کر کے آ جائیں تو 1/3 میں برابر برابر لے لیں گے۔ چلو دیکھو، میت بنت ہے اور بنت الابن ہے، کتنا دے دے؟ بیٹی ہے 1/2 1/6 برابر، کریکٹ۔ یہ یاد رکھو کہ یہ بھی بیٹی ہی ہے، لیکن چونکہ سگی بیٹی نہیں ہے نا، مجازی بیٹی ہے، لہذا دونوں کو بیٹی مان کر کے بیٹیوں کا جو زیادہ سے زیادہ حصہ 2/3 ہے وہ دے دیا گیا، 1/2 1/3 از اکول ٹو 2/3، 2/3 یہ ہو گیا۔ اچھا اب آ جاؤ، ایک آدمی مر گیا، یہ اخت شقیقہ ہے اور اخت لیب ہے، چلو دے دو ان کو۔ 1/2 1/6 بہنی ایسے ہی ہے جیسے یہ ہے، ان دونوں کو ہمیشہ یاد رکھو، یہ اور یہ دونوں برابر ہوتے ہیں ایسے، سگی بہن اور باپ شریک بہن، بیٹی اور پوتی کی طرح ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھو۔ اچھا اب دیکھو، ایک یہاں میت ہم دیے تھے، یہ بنت تھا اور یہ بنت الابن تھا، اس کو کتنا دیے تھے؟ اب دیکھو، دو بنت آ گئی، اب بنت الابن ہوتی، اب دو 2/3 اور 1/6 2/3 ان کو مل گیا نا، فإن كن نساء فوق اثنتين، یہاں ختم ہو گیا، 2/3 مل گیا، اب پورا ہو گیا نا، اب اس کے لیے کچھ نہیں بچا، یہ محروم ہے۔ اس کو کیوں دیے تھے یہاں پر؟ اس لیے کہ ایک ہی بیٹی تھی نا، ثلثین تمام نہیں ہوا تھا، اب یہاں 2 بیٹیاں آ گئی، وہاں بتایا گیا کہ اگر ایک سے زائد بیٹیاں ہیں تو 2/3 دے دیا جائے، 2/3 دے دیا گیا، کچھ بچا ہی نہیں کہ اس کو ملے، محروم ہو گئی۔ باقی کیا ہوگا؟ ہاں باقی کیا ہوگا؟ باقی وہ جو رشتہ دار ہیں، جیسا کہ جب مسئلہ بنے گا تو لوٹا دیا جائے گا، وہ رد کا مسئلے میں بتائے گا نا۔ اچھا اب دیکھو، اخت شقیقہ، ایک آدمی مر گیا، یہ اخت شقیقہ ہے، سگی بہن، اور اخت لیب ہے، کیا دیں گے؟ جلدی سے دو، 1/2 1/6۔ چلیے اب اس کو کر لیتے ہیں، ایک آدمی مر گیا، اختان، 2 بہنیں چھوڑی ہیں، 2 بہنیں، اور اس کے بعد اختان شقیقہ 2 سگی بہنیں، اخت لیب ہے، اب دو، ہاں برابر ہے، اس کو 2/3 دے دیں گے، 2 ہے نا، اور یہ ہو جائے گی محروم، اس لیے کہ ثلثین تمام ہو گیا اس کو، سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں یاد رکھنا، سگی بہن اور باپ شریک بہن، اخت شقیقہ اور اخت لیب دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو بہنی بنت اور بنت الابن کی طرح، لیکن 2 بیٹیاں آ جائیں تو ثلثین تمام، بنت الابن محروم، اسی طرح اختان شقیقہ 2 سگی بہنیں آ گئی، ثلثین تمام، یہ محروم ہو جائے گی۔ حصہ دو،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آپ نے کیا کیا کہ فرمایا کہ اگر ماں موجود نہیں ہے، ماں موجود نہیں ہے تو دادی کا 1/6، اور اگر ماں موجود ہے تو وہ محجوب ہو جائے گی، بس 2 ہی ہے۔ ایسے نانی کا بھی ہے، اگر ماں موجود ہے تو نانی محجوب، اگر ماں موجود نہیں تو نانی کو 1/6، تو نانی اور دادی کا حصہ ایک ہے، بولو माँ को 1/3 ہاں 1/6، جعل للجدۃ السدس 1/6، اور دادی محروم، محجوب ہو جائے گی، محروم نہیں محجوب، اس لیے کہ اس کی موجودگی میں اس کو کچھ نہیں ملتا۔ 1/3 آیا ماں کا، کس کا؟ ماں کا 1/3۔ فإن لم يكن له ولد وورثه، نہیں نہیں نہیں، یہ ہاں برابر ہے، یہ ام کا کتنا آیا؟ ولی ابویہ لکل 1/6، وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث 1/3 برابر ہے۔ ہاں ولی فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، چلو 1/3۔ اب ماں کی موجودگی میں یہ محجوب ہوگا۔ اچھا چلو اب اس کو ہٹا دیتے ہیں، زوجہ لکھ دیتے ہیں، بیوی کا حصہ اولاد موجود نہیں ہے 1/4، اس کو 1/6، ہاں 1/6 ملے گا، ماں موجود نہیں ہے نا 1/6، اس کا حاجب موجود نہیں، حاجبہ موجود نہیں، 1/6۔ یہ بہت اچھی طرح یاد ہونا ہے، یہ تینوں آیتیں بہت اچھی طرح یاد ہونا ہے۔ جیسے باپ کی موجودگی میں اگر بیٹا ایک ہی گھر میں رہ کے اگر الگ کما رہا ہے تو وہ باپ کی جائیداد میں نہیں، بیٹا جو کما رہا ہے وہ الگ، اس کا الگ سے ہے، تو باپ کی جائیداد میں سے جب وہ مرے گا تو پھر اس میں ہاں باپ نے جو جائیداد بنائی ہے وہ الگ ہے اس کا، بیٹے نے جو جائیداد بنائی وہ الگ، اس لیے کہ بیٹے کی اولاد کو اگر اس نے کچھ کمایا نہیں ہے تو دادا کی وراثت سے پوتے کو حصہ نہیں ملتا، وہ تو بیچارے بھیک مانگیں گے تو۔ ایک مسئلہ ایسے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں وہ لوگ، مگر باپ مطلب وہ بیٹا جو ہے وہ الگ کماتا ہے اور باپ جو ہے مطلب وہ کچھ نہیں ہے، مان لیا اس کی جو بھی پراپرٹی ہے، تو اب اگر بیٹا مر جاتا ہے تو باپ کو 1/6 باپ کو ملے گا، اور باپ مر جاتا ہے تو باپ کی جائیداد سے بیٹے کو ملے گا، اور بیٹے کی جائیداد سے اس کے بیٹوں کو ملے گا، اس نے الگ سے بنایا ہوا ہے۔ مسئلہ کیا آیا تھا، تم ہی لوگ مسئلے کو حل کرو۔ یہ دیکھو ایک صاحب مر گئے ہیں وہاں ہماری گلی میں، اب یہ ان کی 2 بیویاں ہیں، دو زوجات ہیں، 2 زوجات ہیں، اور باپ موجود ہے، اور یہ جو ہے بہن ہے اخت شقیقہ، اور یہ اخ شقیق ہے، چلو حصہ دو ان کو۔ زوجات کو 1/4، ہاں 2 زوجات کو 1/4، اس لیے کہ اولاد موجود نہیں، باپ کو 1/6۔ بالکل بات، ان کان لہو ولد فإن لم یکن لہو ولد باقی ملے گا، اس کو باقی ملے گا، اس لیے یہ آیت یاد ہونا اچھی طرح، باپ کو باقی ملے گا۔ یہ کریے باپ ان سب کو کاٹ دے گا، اس لیے کہ ابھی آپ نے دیکھا نہیں، وہ باپ کا گروپ ابوہ وہ گروپ الگ ہے اور وہ اخوہ نیچے، لہذا اس کی موجودگی میں سب پڑ جائے گا۔ اب یہ مانگ رہے ہیں سب، کہہ رہے ہمارا ہوتا ہے، جبکہ اس کی موجودگی میں ان کو کچھ نہیں ملتا، یہ مانگ رہے ہیں سب، جن کا حصہ ہے یہ نہیں، یہ معاملہ ہے۔ شیخ ایک مسئلہ نہیں کرا، ہاں کیسا؟ زوج ہے، ہاں وہ بیٹے ہیں، زوج ہے، 2 بیٹے ہیں، 2 ابنان ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 3 بنات ہیں، 8 اخت شقیق، 8 اخت شقیق، ہاں 4 اخ شقیق، 4 اخ شقیق، 4 چچا ہیں، 4 آمام ہیں۔ بناؤ 1/8 ملے گا زوج کو، 1/4 ملے گا، اولاد موجود ہے تو 1/4،
और रिलीज दबाओ किस तरह से ये दोनों बाकी, नीचे कुछ नहीं है बाकी सब मौजूद है, सब मौजूद। सब अकाल पट्टी वाले सब क्यों? वो याद रखो हमेशा, वो 6 कवायद बताए थे ना, सिक्ता 6 कवायद हैं हज्ब के। फ़रे मुज़क्कर यानी बेटा लिखाया था ना, फ़रे मुज़क्कर ये अपने ग्रुप के तमाम अबअदे मुज़क्कर और मुअन्नस और हवाशी और तमाम हवाशी को ब्लॉक कर देता है। अब देखो, ये देखो इब्न मौजूद है, ये देखो फ़रे मुज़क्कर बेटा, फ़रे मुज़क्कर यानी बेटा, अपने ग्रुप के तमाम अबद मुज़क्कर, तो यहाँ तो है ये नहीं कोई, और मुअन्नस है ये नहीं कोई, और तमाम हवाशी को ब्लॉक कर देता है। ये हवाशी हैं सब, ये उख़ुवा के ग्रुप से हैं और ये उमूमा के ग्रुप से हैं, लिहाजा ये ब्लॉक कर देगा सबको। ये बाकी मिल जाएगा। चलो मसला बना लो, मसला 4 से बना, मखरज 4, 4 का 1/4 1, और बकिया कितना बचा 3, इनको दे दिया जाएगा, बकिया से 3 1 4 हो गया। अब अगर वो 40,000 छोड़ करके मर रहा है ऐसे, तो अब वो बांटा जाएगा, उसमें जितनी जायदाद होगी इसी एतबार से बांटा जाएगा। जैसे कितना छोड़ा, 5 लाख छोड़ा या 6 लाख, ये इकाई दुहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये 6 लाख छोड़ा है, बराबर है। अब ये 6 लाख बांटना है, 6 लाख का 1/4 और 6 लाख का 1/4 जो निकलेगा 1/4, हाँ कैलकुलेटर से निकाल लो। 6 लाख का 1/4 कितना हुआ, इसको दे करके बकिया इसको दे दो। इसका कैसे बनाएंगे? बना लो ना उसका। 1.5 लाख होगा। अब देखो उसको इस तरीके से नहीं बराबर शेख वाला मसला जो हिस्सा बनाते हैं जो, वो कायदा बता देता हूँ मैं। वो क्या है? ये देखो 6 है, 6 रुपया छोड़ करके एक आदमी मारा है, तरका है। अभी जैसे ये 6 लाख है, तो अभी छोटा बना दो, तरका कितना है, छोड़ा कितना है 6 रुपया, मय्यत, बराबर। अच्छा, अब कौन कौन है, एक जो है अख है समझो, बराबर, अख शकीक, और एक उख्त शकीका है, या इसी तरीके से एक बहन एक भाई करो, उसमें ज़्यादा उसमें मत करो। इब्न है और बिन्त है। अब इसको कैसे देना है, इनको 1 और 2 की निस्बत है, ऐसे लिखने ने कहा, ये निस्बत ऐसे लिखे, 1 और 2 की निस्बत है। समझ में आया? तरका कितना है 6 रुपया, और ये जो है 1 और 2 की निस्बत है, इसको मिलेगा 2 और इसको मिलेगा 1। वही मैंने बताया नहीं, ज़िक्र में कौन सा कायदा है, वो तासील का 6ठा कायदा है कि मर्द औरत मिल करके आए तो ज़िक्र में हुसैन के तहत हिस्सा दिया जाएगा, 2 हिस्सा लड़के का 1 हिस्सा लड़की का, 2 हिस्सा इसको देंगे इसे। अब इसमें और इसमें निस्बत क्या है, 1 और 2 की है, बराबर, तो निस्बतों को जोड़ लिया जाए, 1 और 2 बराबर 3 के, और ये 6 जो है उसे तकसीम कर दिया जाए, 3 1 3, 3 दूनी 6। अब ये जो आया खारिज किस्मत, जिसका जितना हिस्सा उसमें ज़रब दे दिया जाए, लड़के का हिस्सा 2 है तो 2 दूनी 4, लड़की का हिस्सा 1 है, 2 1 2, 4 2 6, ये देखिए बट गया पूरा पूरा। तो ऐसे बांटेंगे इसको, कैसे बांटेंगे, अब ये 6 लाख को भी इसी तरीके से बांटेंगे जैसे जैसे होगा। तो अब ये 1 हिस्सा लड़के का, 2 हिस्सा लड़की का, लड़के का 1 हिस्सा लड़की का। अब देखो तरका जितना है इसी निस्बत से उसको तकसीम कर लेंगे, जिसको जितना मिलेगा। हाँ हाँ, कौन सा 6 लाख का काट बांटो, अरे किसी को भी बना लो ना, मतलब जैसे किसी को आना शेख, किसी को ये क्या, अरे यही है, इब्न है और बिन्त है, चलो 6 लाख रुपया है, बांटो, इकाई दुहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इसमें ज़ौज भी प्लस करोगे, हाँ ज़ौज प्लस करोगे, इसको हाँ ज़ौज भी प्लस करोगे। अब 2 चलो अब दे दो, इसको कितना मिलेगा,
1/4 اس لیے کہ اولاد موجود ہے, پھر ان کو باقی مل جائے گا. چلو اب بانٹو. 1.5 لاکھ عورت کو ملے گا, یعنی نہیں وہ حساب کر کے بتا دے, جیسے شیخ حساب کیے تھے ابھی ویسے کیلکولیٹ کر کے بتاؤ. 1/3 ایک حصہ زوج کو ملے گا اور 3 یعنی باقی بچے گا تو اگنور کر سکتے. اب جیسے 6 لاکھ کا 1/4 کتنا ہوا؟ 2.5 سیکنڈ آتا 10 لاکھ کا 1/4 کتنا ہوا؟ 1.5 لاکھ. ہاں 2 दूनी 4 2 3 6 کتنا ہوا؟ ابھی اور ایک دن کٹے گا. کاٹیں گے بارہ لوگ کیلکولیشن کرتے ہیں. وہ اصول یاد رکھو ہمیشہ, تقسیم ترکہ کا اصول یہی ہے. شیخ میں کیا پوچھ رہا ہوں کہ قاعدے کے مطابق ہم لوگ مسئلہ کیسے بنائیں گے اور اس کو کتنا حصہ ملے گا وہ حل کر کے. جیسے ابھی نسبت وہ جو مثال میں دیا تھا آپ کو اس میں قاعدے کے مطابق کیسے کتنا حصہ کس کو ملے گا وہ میں پوچھ رہا ہوں. اسی اعتبار سے سب دیتے جاؤ. 1/2 کس کا ہوتا ہے, 1/3 کس کا ہوتا ہے, 2/3 کس کا ہوتا ہے, اسی اعتبار سے بانٹتے چلے جاؤ اس کو. یہ اس کو دیکھیں آپ, یہ زوج کو 1/4 اور ابن و بنت کو باقی ملا. ہوں باقی اب مسئلہ بنا لو نا پہلے. یہ چھوڑ دیں 6 لاکھ 3/4 ہے. اب وہ چھوڑ دیجیے. اب یہ مسئلہ 4 سے بنا جی. تو 4 کا 1/4 1 اور 3 اس کو دے دیا گیا 3 1 4. اب یہ 3 کو کیسے بانٹیں گے؟ اب 3 وہ تصحیح وغیرہ کر لیں گے کتنے ہیں, جیسے 2 ہے نا تو 3 اور 2 میں 5 ہو جائے گا. تو گویا کہ 3 بنتے ہیں, اب اس کو کیسے بانٹیں گے؟ تو کتنے ہیں, کتنی بیٹیاں ہیں؟ 3 بیٹیاں ہیں. تو 3 وہ ہو گیا اور لڑکے کتنے ہیں؟ 2 ہیں. تو 2 حصہ لڑکوں کا. تو اب یہ کتنا, یہ اور اس کے بعد کتنی بیٹیاں ہیں؟ یہ ایسی کوئی مثال نہیں ہے, دوسری کی ایسی تو مثال نہیں ہے, اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. ایک 2 لوگ کا ملا کر کے 3 بناتا تو دے دیں 7 ایسے بانٹ دیں گے اس کو. نہیں شیخ وہ کیسے بول رہے ہیں, جیسے آپ نے یہ سالو کیا نا کہ نسبت پہلے بنانا ہے, پھر نسبت کی جمع کرنا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے مطلب جو 6 لاکھ روپیہ ہے اس کو نسبت سے ڈیوائڈ کرنا ہے. تو وہ اس میتھڈ سے بول رہے ہیں سالو کرنے کے لیے. کر لو اس کو, کیا ہے ایسے. وہ تو تم لوگ حساب جانتے ہو, کر لو اس کو. چلو